جب میں پہلی بار اس کلاس میں داخل ہوا تھا جہاں وہ کھڑی تھیں، میری ٹیچر، میری رہنما اور آج میری بیوی مس شائستہ، میں ہمیشہ سے ایک عام سا لڑکا تھا۔ گھر کے حالات بھی بس اسی حد تک ٹھیک تھے کہ گزر بسر ہو سکے۔ والد صاحب کی چھوٹی سی دکان تھی، بھائی بہن چھوٹے تھے اور مجھے ہی سب ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی تھیں، لیکن میں نے کبھی پڑھائی نہیں چھوڑی، کیونکہ میرے اندر ایک ہی امید تھی کہ تعلیم میری زندگی بدل دے گی۔ جب BA کی کلاس شروع ہوئی تو پہلا ہی دن بہت بڑا ہو گیا۔ میں کلاس کے پچھلے بینچ پر بیٹھا تھا جیسے ہمیشہ۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر آئیں، سفید شال، سادہ لباس اور چہرے پر ایسی سکون بھری شخصیت کہ ساری کلاس جیسے خاموش ہو گئی۔ میرا نام شائستہ ہے، میں آپ کو ادب اور نفسیات پڑھاؤں گی۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر ان کی پہلی نظر جب مجھ سے ملی، دل جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں، مگر دل میں کوئی بے چینی سی اتر گئی۔ میری پڑھائی اچھی تھی، مگر گھر کے مسائل کبھی کبھار مجھے کلاس سے غیر حاضر ہونے پر مجبور کر دیتے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن جب میں آیا تو مس شائستہ نے مجھے روک لیا۔ حمزہ، آپ کل نہیں آئے تھے، سب ٹھیک ہے؟ وہ پہلی بار مجھے آپ کہہ رہی تھیں۔ میں خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، گھر میں کچھ مسئلہ تھا میم۔ انہوں نے میری آنکھوں میں سیدھی نظر ڈال کر کہا، پڑھائی مت چھوڑنا، تم میں ایک چمک ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کسی نے پہلی بار مجھ پر یقین کیا تھا۔ بس پھر میں بدل گیا۔ میں روزانہ وقت سے پہلے کالج آتا، لیکچرز سب سے زیادہ دھیان سے سنتا اور میرے نمبر بھی بڑھنے لگے۔ ہماری بات چیت بڑھنے لگی تھی، مگر حدود کا خیال ان کی پہلی ترجیح تھی۔ وہ ہمیشہ پروفیشنلی بات کرتی تھیں، مگر ان کے لہجے کی نرمی مجھے اندر تک چھو جاتی تھی۔ ایک دن میں کوریڈور میں ان سے ملا۔ وہ کچھ فائلیں پکڑے پریشان سی کھڑی تھیں۔ میم، میں مدد کر دوں؟ ہاں، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو یہ فائلیں اسٹاف روم تک چھوڑ دو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ صرف میری ٹیچر نہیں رہیں، وہ میری ضرورت بنتی جا رہی تھیں۔ ایک شام میں لائبریری میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ وہ قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ حمزہ، تم ٹھیک تو ہو؟ آج بہت خاموش لگ رہے ہو۔ میں نے کتاب بند کی۔ میم، کبھی کبھار لگتا ہے کہ زندگی بہت مشکل ہو رہی ہے۔ انہوں نے بڑے پیار سے کہا، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ یاد رکھو، تم اکیلے نہیں ہو۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں کہیں گہرے اتر گئے۔ اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میرے جذبات بدل رہے ہیں، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ رشتہ محترم ہے۔ وہ دن جب سب بدل گیا،
میرا فائنل ایگزام قریب تھا اور اسی دوران میرے والد بیمار ہو گئے، اخراجات بڑھ گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ پڑھائی چھوڑ کر کام شروع کر دوں۔ میں نے اداس دل کے ساتھ میم کو بتایا، میم میں شاید امتحان نہ دے سکوں، گھر کا خرچہ۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، حمزہ تم نے کبھی مدد مانگی نہیں، مگر آج میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار کسی پر بھروسہ کرو۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، میں فیس میں مدد کر دوں گی، تم صرف پڑھائی پر دھیان دو۔ میں ششدر رہ گیا۔ میم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ مسکرا کر بولیں، لوگ تو ویسے بھی کچھ کہتے ہیں، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو صحیح ہو۔ ان کے لہجے میں ماں جیسی نرمی تھی، مگر دل میں کہیں کچھ اور ہی لرز رہا تھا۔ میری کامیابی اور ایک اعتراف، میں نے اگزام دیے اور اللہ کے کرم سے پورے کالج میں ٹاپ کر گیا۔ تقریب والے دن اسٹیج سے اترتے ہوئے میرا دل بار بار ان کی طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ فخر سے تالیاں بجا رہی تھیں۔ تقریب کے بعد انہوں نے مجھے الگ بلا کر کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم میں چمک ہے۔ میں پہلی بار انہیں بغیر کسی جھجک کے دیکھ رہا تھا اور اسی لمحے دل نے فیصلہ کر لیا تھا، میم اگر میں کچھ کہوں تو کیا آپ برا مانیں گی؟ وہ چونک گئیں۔ کیا؟ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن دل آپ کے لیے کچھ اور محسوس کرنے لگا ہے۔ میں آپ کی حدود جانتا ہوں، مگر جذبات روک نہیں سکا۔ اگر آپ چاہیں تو میں واپس پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ وہ کافی دیر خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولیں، حمزہ میں ٹیچر ہوں، تم اسٹوڈنٹ۔ اس رشتے کی ایک حرمت ہے، لیکن تم نے جو آج کہا وہ سچائی تھی، اور سچ ہمیشہ احترام کے قابل ہوتا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں، مگر انہوں نے کہا، پڑھائی مکمل کر لو، پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ یہ جملہ میرے لیے امید بن گیا۔ 2 سال بعد میں نے ماسٹرز مکمل کر لیا، نوکری بھی مل گئی۔ میں نے سب سے پہلے انہی سے رابطہ کیا۔ ہم ایک پارک میں ملے۔ وہ پہلے کی طرح باوقار، سادہ اور خوبصورت تھیں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں پڑھائی مکمل ہونے کے بعد بات کروں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ وہ مسکرا کر بولیں، اور آج میں وہی بات کرنے آئی ہوں۔ پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری زندگی بدل دی، حمزہ میں نے بھی محسوس کیا تھا کہ تم دوسرے اسٹوڈنٹس جیسے نہیں تھے۔ تمہاری سچائی، محنت اور عزت مجھے ہمیشہ متاثر کرتی رہی، اور آج میں تمہارے رشتے کے لیے ہاں کرتی ہوں۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ مسکرا رہی تھیں اور میں رو رہا تھا۔ گھر والوں نے بھی رشتہ فوراً قبول کر لیا،
کیونکہ مس شائستہ کی عزت اور کردار سب جانتے تھے۔ ہمارا نکاح ہوا تو مس میرے سامنے دلہن بنی بیٹھی تھی اور میں حیران تھا کہ زندگی مجھے کہاں سے کہاں لے آئی ہے۔ جب میں نے نکاح کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے دھیرے سے کہا، آج سے نہ میں تمہاری ٹیچر نہ تم میرے اسٹوڈنٹ، آج سے میں تمہاری زندگی ہوں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں ہمیشہ وہی رہوں گا جس پر آپ نے پہلی بار یقین کیا تھا۔